حلاوت نصیب فرمائی ہے نا، اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے کسی اور چیز کے ساتھ۔ میں آپ کو خدا کی قسم کھائے کہتا ہوں، آج اگر مجھے کوئی شخص $1 بلین بھی گفٹ کرے نا کہ نقد کیش مجھ سے لے جاؤ، $1 بلین مجھ سے ابھی لو کیش میں، اور تم یہ رستہ چھوڑ کے اسی پرانے راستے پہ چلے جاؤ جس پہ تم تھے، خدا کی قسم میں مرنا پسند کروں گا لیکن اس راستے پہ جانا پسند نہیں کروں گا۔ اور ہمارے علماء کہا کرتے تھے کہ جس نے ایک دفعہ ایمان کی حلاوت محسوس کر لیا نا، کہتے تھے اگر ان کافروں کو پتہ چل جائے کہ ایمان کی حلاوت کیا ہوتی ہے، یہ ہماری گردنیں اتار کے ہمارے اندر سے نکال لیں، لیکن یہ تب تک اس مٹھاس کو محسوس نہیں کر سکتے جب تک یہ خود نہ کہہ دے اشہد ان لا الہ الا اللہ، جب تک یہ خود دین پر نہیں آئیں گے ان کو وہ مٹھاس بھی ایکسپیرینس نہیں ہوتی۔ سو میں یہ سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے کیوں آیا؟ کیونکہ مجھے یہاں کچھ بہتر ملا، کچھ اچھا ملا۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہوں گا، میں نے جو چیز بھی اللہ کے لیے چھوڑی ہے، جو چیز بھی میں نے اللہ کے لیے چھوڑی، اور بہت ساری چیزیں چھوڑی ہیں، اور میں اللہ تعالیٰ کو ان چیزوں کے واسطے بھی دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہوئے میں اللہ تعالیٰ کو یاد بھی کراتا ہوں کہ اللہ میں نے وہ کام تیرے لیے چھوڑا تھا، نہ میرے اماں ابا چھڑا سکے، نہ اور دوست یار چھڑا سکے، میں نے تیری رضا تھی اور کوئی وجہ نہیں تھی کہ میں نے فلاں کام چھوڑا تھا۔ جو بھی چیز آپ اللہ کے لیے چھوڑتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بہتر عطا فرماتا ہے۔ آپ لوگ جنید جمشید کو جانتے ہیں؟ یس سر۔ جنید بھائی سے میری ملاقات ہوئی تھی 2012 میں، اور الحمدللہ مجھے اس دن ان کی ڈرائیوری کا کام کرنے کا شرف حاصل ہوا تھا۔ وہ اسلام آباد تشریف لائے، میں ان کو ایئرپورٹ سے پک کیا، پھر ان کو ہوٹل لے کے گیا، پھر کچھ جگہوں پہ ایونٹس تھے وہاں ایونٹس پہ لے کے گیا، اس کے بعد واپس ان کو ایئرپورٹ ڈراپ کیا۔ مختصر ہمارا ٹائم گزرا لیکن بہت مزے کا۔ جنید بھائی کہا کرتے تھے کہ جس خوشی اور سکون کو میں 5 اسٹار ہوٹلوں میں، روشنیوں میں اور موسیقی کی محفلوں میں تلاش کرتا تھا، وہ خوشی اور سکون مجھے بالا کوٹ کے پہاڑوں کی ایک ٹوٹی ہوئی مسجد کی پھٹی ہوئی صف پر نصیب ہوا۔ جنید بھائی یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے فینس کو چھوڑا، فیم کو چھوڑا، مائکروفون چھوڑ دیا اللہ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے مائکروفون بھی واپس کیا، فینس بھی واپس کیے، فیم بھی واپس کیا، لیکن اب اللہ کی رضا میں ان کا جو بزنس برانڈ ہے، حالانکہ وہ تو دنیا سے چلے گئے ہیں لیکن ان کا بزنس برانڈ جو ہے اس وقت ان کے جیتے جی ہو گیا تھا، ایک انٹرنیشنل برانڈ بن گیا تھا، ون آف دا فرسٹ پاکستانی برانڈز ٹو گو انٹرنیشنل۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی فراوانی دی ہے اس کے اندر کہ جس چیز کو، اور آپ کو پتہ ہے ان سے آپ ان کی سٹوری سنتے نا کہ جب انہوں نے چینج کیا تھا کتنا ان کے اوپر پرابلم تھا۔ ان کا روزگار میوزک کریئر کے ساتھ جڑا ہوا تھا، اور ان کو علماء یہ کہتے تھے کہ اس کو چھوڑ دو، کہتے یار میں اپنا روزگار چھوڑ دوں، اپنا بزنس چھوڑ، میرا یہی بزنس ہے اور مجھے کچھ نہیں آتا، اللہ کا نام لیا چھوڑ دو کہ یار کہ اللہ تجھے ناراض نہیں کرنا۔ اللہ نے اتنا دیا اتنا دیا اتنا دیا کہ سنبھالا نہیں جا رہا۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں بھی نا ایک چھلانگ لگا کے آیا تھا۔ میری دبئی میں جب میری جاب تھی، میں ایک بہت بڑی ملٹی نیشنل کمپنی کے ساتھ کام کرتا تھا اور بزنس ڈیولپمنٹ مینیجر کی پوزیشن پہ تھا، اور ابھی مجھے مڈل ایسٹ نارتھ افریقہ ریجن کی مینجمنٹ بالکل ملنے والی تھی، اور جو میری سیلری تھی وہ اتنی امیزنگ سیلری تھی کہ جو وہاں پہ CEOs کو سیلری ملتی ہے وہ مجھے مل رہی تھی۔ اور چونکہ میرا بزنس ڈیولپمنٹ کا مطلب یہ تھا کہ میں ٹاپ لیول کے جو ایگزیکٹوس تھے ان سے ملتا تھا، سینئر مینجمنٹ CEO سے میرا اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا ہوتا تھا، زیادہ ٹائم میرا آفس سے باہر گزرتا تھا میٹنگز میں۔ اور میٹنگز میں دبئی اتنی کٹ تھروٹ انوائرمنٹ ہے، دبئی میں آپ ایئرپورٹ پہ لینڈ ہوتے ہیں آپ کو پیسے کی بو آتی ہے، اتنا پیسہ وہاں پہ، تو وہاں میٹنگز میں بھی نا پیسہ 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 اس کے بعد ہوگا۔ تو وہ جو ان کے CEOs اور ڈائریکٹرز ہیں نا وہ مجھے اکثر آفر کر دیتے، اکثر ایسا ہوا، کیونکہ وہ دیکھتے ہیں نا کہ بندے کے اندر ایک اسکل سیٹ ہے، بات کرنی آتی ہے، اس کو نیگوشیٹ کر لیتے ہیں، کہتے راجا ہاؤ وڈ یو لائک ٹو ورک فار اس، کوئی بہت بڑی کمپنی۔ تو میں کہتا سمپلی میرا آنسر ہوتا یو کینٹ افورڈ می، تو مجھے افورڈ ہی نہیں کر سکتے، کہتے ٹرائی می۔ تو مجھے یاد ہے ایک مائکروسافٹ کا سینئر مینیجر تھا، وہ بیٹھا ہوا تھا، میں نے اس کو نا نیپکن پہ لکھ کے دیا، وہ ہم لوگ اسٹار بکس سے بیٹھے کافی پی رہے تھے، میں نے اس کو لکھ کے دیا نیپکن کے اوپر، اور میں نے کہا یہ لو، کہتے یپ یو رائٹ آئی کینٹ افورڈ یو۔ لیکن پھر اس کے بعد اس نے مجھے آفر بھی کی، کیونکہ جب وہ واپس گیا اس نے کہا کہ لیٹ می آئی مین یس آئی کی ناٹ افورڈ یو بٹ لیٹ می ٹاک ٹو
our CEO, let me see what he has to say. And then he actually came back with an offer. اور نارملی وہ کبھی, کیونکہ مجھے پتا تھا میرا جو باس تھا نا وہ ساؤتھ افریقن تھا, اس کو پتا تھا کہ جتنا یہ لوگوں میں گھل مل رہا ہے اس کو خوب ٹکا کے سیلری دو, ٹکا کے پرکس دو, تاکہ یہ دوسرے کا جانے کے بارے میں سوچے بھی نہ. وہ جاب چھوڑ کے میں پاکستان آیا ہوں. کیا لے کے؟ مولوی بننا ہے, میں نے دین پڑھنا ہے, قرآن پڑھنا ہے, حدیث پڑھنی ہے, تفسیر پڑھنی ہے, فقہ پڑھنی ہے, عربک لینگویج پڑھنی ہے. تو میرے ماں باپ پریشان پھر وجہ سے ہوئے تھے نا, کسی وجہ سے پریشان ہوتے تھے, یار اچھی بلی نوکری کو لات مار. ایسے لوگوں نے دین بھی لے کے آئے بیچ میں کہ جس اللہ نے تجھے رزق دیا تھا اس رزق کو لات مار کے آ گئے. یہ بھی ٹینشن. اچھا میں اس میں پریشان ہوں, میں نے کہا واقعی رزق تو اللہ نے دیا تھا اور میں لات مار کے آ گیا ہوں. لیکن پھر میں نے سوچا یار لات مار کے میں کیا کرنے آیا, میں یہاں عیاشیاں کرنے آیا ہوں, لات مار کے اللہ کا دین ہی پڑھنے آیا ہوں جو مجھے آتا نہیں ہے. پھر میں نے علماء سے مشورہ کیا, اور یقین کریں میں علماء کے قدموں میں بیٹھ کے نا میں نے پڑھنا شروع کیا. اور میں جب پڑھتا گیا مجھے لگا یا اللہ یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں باتیں, ہم کدھر جا رہے ہیں, عوام کہاں جا رہی ہے, کس راستے پہ ہم لگے ہوئے ہیں, اللہ کدھر بلا رہا ہے, ہم کہاں جا رہے ہیں یار, زمین آسمان کا فرق پڑا ہوا ہے. تو پھر ایک جذبہ پیدا ہوا کہ یہ جو نوجوان ہے نا, میرے پاس کالج اسکول میں کوئی نہیں آیا تھا بتانے کے لیے کہ صحیح راستہ کون سا ہوتا ہے, نہ ہمارا شوق تھا نہ ہمارا انٹرسٹ تھا. لیکن میں نے کہا چلو میرے پاس نہیں آیا تو چلو کوئی بات نہیں, میں تو کہیں جا سکتا ہوں نا. پھر ہم لوگوں نے یہ آرگنائزیشن بنائی یوتھ کلب کے نام سے 2011 میں, اور تب سے لے کے اب تک ماشاءاللہ کام چلتا جا رہا ہے اور بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. اور اللہ کی طرف سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتا ہے. سو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, آخر میں آپ کو صرف یہ کہوں گا کہ اپنی زندگی میں آپ نے سائنس کیمسٹری پڑھنی ہے, آپ ضرور پڑھیں, اس میں کوئی مسئلہ نہیں. میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جو اچھے مسلمان ہیں نا, اللہ سے ڈرنے والے, وہ ملٹری میں بھی جائیں, وہ نیوی میں بھی جائیں, وہ ایئر فورس میں جائیں, وہ پالیٹکس میں جائیں, وہ لائر بنے, وہ ڈاکٹر بنے, وہ انجینئر بنے, ہر فیلڈ میں لوگ چاہیے. صحابہ کی آپ مثال دیکھتے ہو, سارے صحابہ برابر نہیں تھے. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ملٹری جنرل تھے, ایک حدیث ان کی طرف سے نہیں آ رہی, ایک حدیث کے راوی نہیں ہے وہ. سیدنا ابو ہریرہ جو ہیں سب سے زیادہ حدیثیں یہاں سے آ رہی ہیں, محدث ہیں, لیکن کوئی جنگی کارنامے ان کے خاص نہیں ملیں گے آپ کو. سیدنا عثمان بن عفان ہیں, بزنس مین ہیں. عبد الرحمن بن عوف ہیں رضی اللہ عنہ مجمعین, یہ سارے صحابہ بزنس مین ہیں. آج آپ کو پتہ ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی نیٹ ورتھ کیلکولیٹ کی جاتی ہے کہ اگر آج وہ زندہ ہوتے وہ ملٹی ٹریلینئر ہوتے, ملٹی ٹریلینئر. اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بل گیٹس کو اپنا نوکر رکھ سکتے تھے. بل گیٹس کی تقریباً 300 بلین کی نیٹ ورتھ ہے, 300 بلین. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ آج ہوتے ہیں وہ ملٹی ٹریلینز میں کما رہے ہوتے ہیں. کہتے ہیں بل گیٹس تو لگنا نوکر, اس کے بعد کام کرتے ہیں. وہ 300 بلین تو اس کو ویسے یعنی جو ہے نا منتھلی سیلری میں دے دیتے ہیں. سو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مسلمانوں نے ہر فیلڈ میں ترقی کی ہے, لیکن سب میں کامن فیکٹر کیا تھا؟ صحابہ بہت مختلف تھے, ایون اپنے رنگ اور نسل میں مختلف تھے. ہم بھول جاتے ہیں, ہمیں لگتا ہے سارے عربی تھے, نہیں عربی نہیں تھے سارے. سلمان الفارسی پرشین تھے, صہیب رومی نیلی آنکھوں والے رومن تھے, عبداللہ بن سلام یہودی عالم تھے جو کنورٹ ہوئے تھے, بلال حبشی حبشہ سے آئے تھے. یعنی صحابہ کے اندر بھی بہت ورائٹی ملتی ہے آپ کو, نہ صرف رنگ و نسل میں بلکہ اپنے جو سکلز ہیں اس میں بھی. لیکن کامن فیکٹر پتہ کیا تھا جو ان سب کو یونائٹ کرتا تھا؟ سب اللہ کے بندے تھے, اللہ سے ڈرنے والے تھے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابیاں عطا فرمائیں, وہ کامیابیاں جو 900 سال تک نظر آئیں آپ کو. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, اگر آپ بات کرنا چاہتے ہو کہ جی امت, ہماری امت رائز کیسے ہوگی, اسی طریقے سے ہوئی تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. اس کے علاوہ طریقہ ہے ہی کوئی نہیں. اگر آج کوئی آپ کو بتائے نہیں کوئی اور طریقہ, میں آپ کو بتاتا ہوں کوئی میڈ ان چائنا طریقہ, کوئی طریقہ نہیں. امت کے عروج کا طریقہ اللہ نے بھی بتا دیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتا دیا. جو قوم اس قرآن کو پکڑ لیتی ہے اس سے وہ اوپر جاتی ہے, جو اس کو چھوڑ دیتی ہے وہ ذلیل ہو جاتی ہے. فائنلی یہ بات کہ جس دن ہمیں اس بات پہ یقین ہو جائے گا, جس دن ہمیں یہ مجھے اور آپ کو اس بات پہ یقین ہو جائے گا کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ نہیں, زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے, تمام رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے. جب اللہ دینا چاہے گا مل جائے گا, جب اللہ روک لے گا کسی کا باپ بھی آپ کو نہیں دے سکتا. تمام عزت اور ذلت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے, جس کو اللہ چاہے گا عزت دے گا, جس کو چاہے گا ذلیل کر دے گا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. اور تمام خیر اللہ کے ہاتھ میں.
تو جس دن مجھے اور آپ کو یہ یقین ہو جائے کہ ساری چیزیں اللہ کے ہاتھ میں، اب مجھے بتاؤ میں اللہ سے بنا کے رکھوں یا بگاڑ کے رکھوں؟ میں جب دین کی طرف آیا مجھے لوگوں نے بڑا ڈرایا، انہوں نے کہا دیکھو اب مولوی ہو گیا، کماؤ کہاں سے، مولوی پیسہ کہاں سے آئے گا، کھاؤ گے کہاں سے، یہ کیا ہوگا؟ میں نے کہا مجھے صرف قرآن مجید کی یہ آیت پتہ ہے کہ سورہ طلاق میں سورہ نمبر 65 کی آیت نمبر 2 اور 3 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بھی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، گناہوں کو چھوڑ دے گا، اللہ والے راستے پہ آ جائے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یجعل لَّهُ مَخْرَجًا، اس کو خارج ہونے کی جگہ ہر مصیبت سے میں دوں گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ جو بھی اللہ والا بنے گا اس کو مشکلوں سے میں نکالوں گا، پہلی بات۔ پھر فرمایا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور رزق دوں گا وہاں سے جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اور پھر فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرے گا، جو اللہ پر بھروسہ کرے گا، اللہ اس کے لیے کافی ہوگا۔ اللہ میرے اور آپ کے لیے کافی ہو جائے، اس کے بعد کوئی ٹینشن ہے زندگی کو؟ کوئی ٹینشن نہیں۔ پھر پتہ کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ کیفیت آتی ہے آپ کے دل و دماغ میں کہ آپ اللہ تعالیٰ کو نہیں بتاتے کہ یا اللہ میری مشکلیں کتنی بڑی ہیں، آپ اپنی مشکلوں کو بتاتے ہو میرا اللہ بہت بڑا ہے۔ یہ کیفیت پھر آپ کے اندر طاری ہوتی ہے۔ پھر ایک مسلمان جو اللہ تعالیٰ کے دین پر چلنے والا ہے وہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے سوائے اللہ کی ذات، اور آپ اتنے بے خوف ہو جاتے ہو کہ صحیح معنوں میں آپ ایمان کی لذت اور اطمینان کو محسوس کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یقیناً اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں دلوں کو اطمینان ملتا ہے، اور جس نے یہ اطمینان چکھ لیا پھر وہ واپس جانا پسند نہیں کرتا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دین پر چلنا نصیب فرمائے، ہماری تمام غلطیاں کوتاہیاں گناہوں کو معاف فرمائے، ہم میں سے جو لوگ بھی پریشان ہیں، مشکل میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی تمام مشکلیں، مصیبتیں، پریشانیاں دور فرمائے۔ جو بھی ہم میں سے بیمار ہیں، جن کے گھر والے بیمار ہیں، میں تہ دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کرے، اپنے انبیاء میں، صدیقین میں، شہداء میں، صالحین میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ اور میں خاص طور پہ آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ جتنے لوگ یہاں پہ اس ہال میں ماشاءاللہ موجود ہیں، جتنے جوش و خروش سے آپ آئے، جتنے پیار محبت سے آپ آئے، اور جو لوگ آنا چاہتے تھے کسی بنا پر نہیں آ سکے، میں ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بالکل اس طرح سے ہم سب کو جنت الفردوس میں ملنا نصیب کرنا۔ اور انشاءاللہ میں دعا کرتا ہوں کہ اگر رب نے چاہا تو اس دن پھر پیزا پارٹی جو ہے وہ میری طرف سے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته۔